نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون۔ معزز سامعین کرام، کچھ عرصہ قبل ایک تقریر سننے کا موقع ملا۔ کسی دوست نے تقریر بھیجی جس تقریر میں یہ بات واضح کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، بلکہ عام مردے بھی سنتے ہیں۔ اس کا یہ ایک عنوان تھا جس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی تھی۔ تینوں باتوں کا جواب انشاءاللہ العزیز مکمل دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گفتگو کے لیے مدینہ یونیورسٹی کے 2 طالب علم آئے جنہوں نے جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پر گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلی دلیل دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ پھر وہ مولوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنی منطق چلائی اور اپنی زبان، جو ایک تیز چلانے والی زبان ہوتی ہے، وہ زبان چلائی اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ایک آیت پڑھی نہیں بلکہ آیت کے بارے میں بار بار کہتے رہے، امام ابن کثیر، امام ابن تیمیہ، دیگر محدثین کے نام لیتے رہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں۔ نکل رہا تھا، وہ آ رہا تھا، مجھ سے دیکھے کہا آر یو حافظ احسان فرام سری لنکا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ I had texted you sometime before، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو میسیج کیا تھا فیس بک میں، I want to have a discussion with you، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے کریں گے۔ تو یہ 2 لڑکے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، مدینہ شریف میں مجھ سے کہا ڈسکشن کرنا ہے، ایک ٹائم فکس کیا، الحمدللہ گنبد خضرا کے سائے میں ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کے لیے تیار ہوئے۔ گفتگو کے دوران اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ مر گئے ہیں، اب ہماری آواز کو نہیں سنتے، اور آیت بھی یہی پیش کی۔ میں نے کہا کہ تم تفسیر میں ابن کثیر کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ ابن تیمیہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ مردوں کو زندوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے کہا، حدیث تو کئی بزرگوں نے لکھی ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ تو سلام کرتے ہو تو مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے تمہارے بیٹھنے پر۔ پھر میں نے یہ کہا کہ تم یونیورسٹی میں یہاں پڑھتے ہو، تم نے کبھی پڑھا ہے مسجد نبوی شریف کے سامنے جو جنت البقیع شریف ہے، قبرستان، وہاں جاتے ہو تو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے آدمی، یا رسول اللہ کہنا شرک بولتے ہو اور تمام قبر والوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اور کیا کہتے ہو؟ یہی بات، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے، ہم عنقریب آ کے تم سے ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ عام مردوں سے بات تم کرتے ہو، یہ قبول کرتے ہو کہ مردہ سنتا ہے، یہ بھی قبول کرتے ہو کہ تم ان سے جا کے ملنے والے ہو، یہ بھی قبول کرتے ہو کہ یہ مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ کیسے مسلمان ہو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا قبر میں سن بھی سکتا ہے، جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی نہیں سن سکتے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک فرمان ہے جو صاف فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ مردہ ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ مردہ اسی لیے تو ان کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نہیں کسی مردے کو سنا دیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی مردے کے لیے سنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشادات فرمائے جن سے صاف واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، کسی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مزید مثال دے کر واضح کیا کہ اگر وہ سن بھی لیں، کوئی بات سن بھی لیں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہیں اس کا جواب نہیں دیں گے، یعنی جواب دینے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر پہلی بات بالفرض و محال ہم قبول کر لیں کہ وہ سنتے ہیں، پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ وہ جواب اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دیا کہ وہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہے، نہ ہی کسی چیز کا جواب دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنی ہے، اور اس کے بعد اب اس نے کیا اعتراض کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت بیان کی۔ اسی طرح فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ ان دونوں آیات سے، اس آیت سے بھی وما محمد الا رسول سے بات واضح معلوم ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں دیکھیں جس کی مکمل شرح جو تفسیر ہے اس میں بالکل واضح بات ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو سننے کے بعد تسلیم کر لیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہو چکی ہے۔ وفات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک برحق تھی، وہ واقع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ مانے تو اس کے لیے میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں۔ انک میت اور اسی طرح وما محمد الا رسول، ان دونوں آیات کی اگر کوئی شرح اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو ان کی تفسیروں کے میں نام بھی بتا دیتا ہوں۔ کسی ایک تفسیر میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پر وفات واقع نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان آیات کی تفسیر کس کس نے بیان کی ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن عباس میں بھی ہے، معارف القرآن میں بھی ہے، آسان قرآن میں بھی ہے، احسن البیان میں بھی ہے، اور اسی طرح تفہیم القرآن میں بھی ہے، اور آخری تفسیر القرآن الکریم احسن البیان۔ ان تمام تفاسیر میں ان آیات نے بالکل وضاحت سے مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اس سے بالکل بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا ہے عربی میں پڑھ سکتے ہیں لفظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ سکتی ہے، تو پھر اس کو اردو میں یا ایک اور زبان میں ادا کرنے میں کون سی کمی ہے، کون سی حرج کی بات ہے؟ تو اس پر اس مولوی صاحب کو غور کرنا چاہیے، یا پھر قرآن مجید کی اس آیت سے جو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی اس آیت کو پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آنی ہے، موت آنا ہے ہر ایک بندے کو۔ اسی طرح جو اس نے دوسری دلیل دی وہ دلیل یہ دی کہ جب کوئی بھی بندہ قبرستان جاتا ہے وہاں پر سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں یا کا لفظ ہے، کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ جب یا رسول اللہ کہیں تو شرک ہے، جبکہ ہم کوئی بندہ قبرستان جائے تو یہی دعا پڑھے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو اس مولوی صاحب کے ایک فہم کو سلام ہے کہ مولوی صاحب نے عربی گرامر پر اتنی توجہ نہیں دی کہ عربی کا ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، عربی کا ایک لفظ ہو اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ہر ایک کا سیاق کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ یا ہے اگر احادیث میں آیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قبر والے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، بلکہ یہاں پر لفظ یا دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی بھیجے اور یہ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ان پر رحم کرے اور ہم بھی ان کے بعد ان قریب جانے والے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت کہاں ہوتا ہے
اس کی ایک اور مثال ہے، کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ کسی بندے کے والدین نے کسی بچے کی تربیت اچھی کی ہو، تو بچہ دعا میں کیا کہتا ہے کہ میرے والدین، اے اللہ میرے والدین. تو جب میرے اے والد کے نام سے جب کہتا ہے تو اس کا بھی معنی وہی ہو جاتا ہے، پھر کیا وہ والد بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک دعا کا اسلوب ہوتا ہے. جب بھی دعا کرتے ہیں تو دعا میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اسی بات کو دیکھیں تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حدیث میں السلام علیک ایھا النبی، پھر اسی طرح، تو اس سے بالکل یہ بات واضح ہے. یہ ایک اگر احادیث میں آیا ہے تو یہ حکایت کے طور پر ہے. باقی اس سے یہ ثابت کرنا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اسی طرح عام مردے سنتے ہیں، پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سنتے، یہ دلیل دینا یہ بالکل ایک عقل کے بھی خلاف ہے، جو کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں ملتا. جس طرح میں نے آپ کے سامنے تفاسیر کے نام بھی لیے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان آیات میں واضح بات لکھی ہوئی ہے، دو ٹوک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اختیار دیا ہے سننے کا، مردے کو نہیں دیا. اسی لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مردہ سنتا ہے فلاں نہیں سنتا، یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں دنیاوی زندگی کی طرح. یہ اس طرح کا یہ نظریہ جو کہ ہے جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں قرآن حدیث سمجھ کر پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.